یہ ملا مولوی کہتے ہیں کہ امام حسین کا تذکرہ کرو، انہیں دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ امام حسین کو اگر میں دین میں سے نکال دوں، اسلام کسی شے کا نام نہیں۔ مجھے اگر اس دین پر فخر ہے تو اس لیے کہ جب یہ قیامت آ رہی تھی اور امت کی زبانیں گنگ کر دی گئی تھی، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، تو اس وقت رسول اللہ کا جو وارث تھا حضور کے کندھوں پر سواری کرنے والا، وہ میدان میں آیا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط، ٹھیک ہے ہوتا پھر بھی وہی راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ حکومت اتنی زبردست تھی کہ اس نے اپنے پنجے اتنے گاڑے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے 72 ساتھی راستہ روک سکتے تھے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ میرے والد جو پوری دنیا کے خلیفہ تھے، ان کو ان لوگوں نے اپنی چالاکیوں سے بے بس کر دیا تھا۔ میرے بھائی کو حکومت چھوڑنی پڑی، اب کون لوگ میری مدد کے لیے آئیں گے؟ کوئی نہیں آنے والا تھا، نہ اس امید پر وہ نکلے تھے، صرف جیسے کہتے ہیں اختلافی نوٹ۔ اور آپ جانتے کہ ایک جج بھی صحیح فیصلہ کر جائے، ظلم کا فیصلہ، اور وہ لکھ دے کہ یہ غلط ہو رہا، تاریخ میں وہ زندہ ہو جاتا، امر ہو جاتا۔ لوگ بعد میں کہتے ہیں یار باقی سب بک گئے تھے، وہ بکا نہیں گیا۔ اسی لیے یہ بات جو ہے نا کہی گئی ہے، گزرے ہے اس جہان میں ایسے بھی کچھ شہید، مقتول تابد رہا قاتل نہیں رہا۔ وہ جو مارے گئے وہ زندہ ہو گئے، ان کا نام زندہ اور زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کے مخالف موجود ہیں، رسول اللہ کے دشمن موجود ہیں، حسین کو برا کہنے والے رہیں تو کیا گرا کیا، مگر حسین زندہ رہے گا۔ یہ اپنی موت مرتے رہیں گے، وہ زندہ ہے۔ اس کے باپ نے دین کا ایک چیپٹر مکمل کیا، اگر علی نہ ہوتا دین ناقص رہ جاتا۔ یہ دین پڑھیں تو پتہ چلے نا، نکالیں کتاب البغات کہ مسلمان اگر باغی ہو جائیں، حکومت صحیح ہو، کیا سلوک ان سے کیا جائے۔ نہ قرآن کوئی رہنمائی کرتا، نہ رسول اللہ نے کوئی رہنمائی کی۔ یہ مسئلہ ہی نہیں پیش آیا۔ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جنگیں، ان کے قیدیوں سے برتاؤ، ان کے مال کو مال غنیمت، وہ سب ہیں، مگر مسلمان ہی اگر بغاوت کر دیں، حکومت صحیح ہو، کیا کیا جائے۔ اس میں آپ سارے لوگوں کا پڑھیں، فقہ کی کتابیں اٹھائیں، شریعت پڑھیں۔ شریعت رفع جان اور امین کا نام نہیں ہے، حکومت کرنے کا نام ہے کہ دنیا میں وہ نظام قائم کرو جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے۔ اور اب بھی دنیا میں کیوں قیامت برپا ہے؟ ہزار علاج سوچ رہے ہیں، یہ تحریکیں جو کہتی ہیں خلافت برپا کریں، میں ان کی عقلوں کا ماتم کرتا ہوں۔ اٹھتے خلافت کے لیے اور تائید یزید کی کرتے ہیں، جنہوں نے خلافت برباد کیا ان کا دفاع کرتے ہیں، عقل کے بالکل اندھے، اور ان کا دماغ جو ہے عقل سے بالکل خالی ہے، کہ جنہوں نے اسلامی خلافت کو برباد کیا تم ان کی مدافعت کر رہے ہو۔ نہ یہ جنتی دوستی کا سوال ہے، نہ لعنت کا سوال ہے، دین کی بربادی کا سوال ہے کہ باپ نے کتاب البغات کا باب جو ہے وہ رقم کیا، مسلمان باغیوں سے کیا برتاؤ کیا جائے، ان کے قیدیوں سے کیا سلوک ہو، ان کے مردوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، ان کا جو مال ہے اس کو مال غنیمت بنایا جائے یا نہ بنایا جائے۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب یہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو یہ باب جو تھا دین کا کبھی مکمل نہ ہوتا۔ اب بھی شریعت کی کتابیں اٹھائیں، ان بیچاروں کو کیا توفیق یہ کہتے ہیں کسی مسجد میں درس دیتے رہیں، انہیں کیا پتا کہ یہ دین جو ہے حکومت کرنے کے لیے آیا، اور حکومت کے بغیر اسلام کسی شے کا نام نہیں۔ میں صاف کہتا ہوں جب اقتدار اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، قرآن و سنت الماریوں میں بند رہیں گی، کون سی حدود نافذ ہوں گی، کہاں ہم باقاعدہ طریقے سے جہاد کریں گے، کس طرح مال غنیمت تقسیم کریں گے، جو شرعی سزائیں کون جاری کرے گا۔ قرآن سارا معطل رہے گا اگر حکومت اہل اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے یہاں حکومت کوئی دنیاوی دھندا نہیں ہے، نہ یہ اقتدار کا لالچ ہے، یہ اللہ کی کتاب کی خدمت